اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین ٹاپک بہت سے ہوں گے، لیکن ہم نے تھم نیل پر تھوڑا سا لکھا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بہت سی آج انفارمیشن دیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ سب سے پہلے PTI کو اتنے موقع ملے اور لاحق کر دی، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور انٹرنیشنل بہت پریشر بڑھ رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اور عمران خان پر نئے کیس درج کیے گئے، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ انٹرنیشنل پریشر کیسے بڑھ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ سب سے پہلے عمران خان کی جو امریکہ کانگریس نے قرارداد منظور کی اور کہا کہ عمران الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اسے تحقیقات کی جائے۔ اس پر نون لیگ اور حکومت کی پریس کانفرنس اور تھی اور اندر کچھ اور تھا۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما نے کہا ہے کہ ہم نے بھی 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دینے کے لیے امریکہ پر بات کی، لیکن امریکہ نے نہیں مانا۔ بے شک یہ بہت بڑی PTI کے لیے کامیابی ہے، جس پر نون لیگ کے رہنماؤں نے خود یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن وہ میڈیا پر کچھ کہتے ہیں، جب ٹاکنگ شو میں جا کر بات کرتے ہیں تو اس پر کچھ کہتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر کہ جب اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ نے یہ کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور غیر آئینی اور انٹرنیشنل رول کی خلاف ورزی ہے، جس پر ورکنگ گروپ کی اور بہت بڑی رپورٹ تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ بہت بڑا اہم نقطہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جب پریشر بڑھتا ہے تو پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کوئی ملک کہہ دیتے تو اسے پاکستان رد عمل دے سکتا، لیکن جب اقوام متحدہ کی کوئی رپورٹ یا کچھ آئے تو اس پر پاکستان نہیں کرتا، کیونکہ وہ اقوام متحدہ پاکستان اس کا ممبر ہے اور پاکستان کو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو رپورٹیں آتی ہیں، جب کسی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اقوام متحدہ کی رپورٹیں آتی ہیں، لیکن اس بار پاکستان کے PTI کے جو اوپر ہوئی ہے اس پر انٹرنیشنل ایک رپورٹ ہے، جس پر بہت بڑا پریشر پاکستان پر پڑا اور پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی بڑھ جائے گا اور عمران خان کو اس کیسوں میں رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ امریکہ میں الیکشن ہونے والا ہے، اس لیے امریکہ کی پالیسی ہے جب وہ الیکشن میں ہو تو وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس پر بات بہت زیادہ زور کرتے ہیں، کیا ٹرمپ الیکشن جیت پائے گا یا نہیں جیت پائے گا، یا جو بائیڈن الیکشن جیت پائے گا کہ نہیں جیت پائے گا۔ اس پر ایک ہم الگ سروے ویلاگ بنائیں گے، کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہونے میں ابھی بہت ٹائم ہے، کیونکہ الیکشن امریکہ میں نومبر میں ہونے اور نومبر سے پہلے ہم مکمل ریسرچ اور سروے دیکھ کر آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کر دیں گے۔ لیکن ہم انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل یہی پریشر ہے، بہت سے دوست ممالک جیسے آپ جانتے ہیں ترکی، سعودی عرب، دبئی اور چائنا نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کریں، ہم اس کے بعد ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ مثال کے طور پر یہی کہتے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام لائیں اور لانے سے ہی پاکستانی معیشت آگے جائے گی، اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پاکستانی معیشت نہیں بڑھے گی۔ اور بجٹ منظور ہونے کے بعد پاکستانی قوم کی جو چیخیں ہیں وہ آپ لوگوں کو سنائی دے رہے ہیں۔ جو بجلی کے بل خاص طور پر آئے ہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، جولائی اور اگست کے بجلی کے بل جب زیادہ آئیں گے، کیونکہ اس 2 مہینوں میں بجلی بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، اس میں شدید گرمی پڑتی ہے، اسی لیے پاکستانی قوم اگلے 2 مہینوں میں بجلی کے بل بھاری ٹیکس اور دینے کے لیے تیار رہے گی۔ اور اس پر کیا پاکستانی قوم برداشت کر پائے گی؟ نہیں، کیونکہ پٹرولوں کی قیمت میں بھی 7 روپے اور بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا اور گیسوں کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ کیا پاکستانی عوام اسے برداشت کر لے گی یا نہیں؟ اور انٹرنیشنل جو پریشر ہے آپ لوگوں کو بتایا کہ PTI کی لیگل ٹیم اس پر کچھ نہیں کر رہی اور عمران خان کی رہائی میں بھی کوئی اہم کردار نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات شیئر کی اور یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کرے۔
پی ٹی آئی کے پاس بہت سے موقع ہیں جنہیں پی ٹی آئی نے ضائع کیا، کیونکہ عمران خان صاحب خود باہر نہیں تھے، اس لیے پی ٹی آئی کو عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ڈپٹی راولپنڈی کمشنر نے جو بیان دیا اس پر پی ٹی آئی نے بہت شور مچانا تھا، پریس کانفرنس ہر روز، لیکن پی ٹی آئی کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی خاموش ہو چکی ہے اور بار کی لیڈر کنفرم ہو چکے ہیں۔ دوسرا، 6 ججوں کے خط کے معاملات پر بھی پی ٹی آئی کی خاموش، اور بہت سے ایسے موقع ملے، سب سے بڑی دبئی لیکس پر بھی پی ٹی آئی خاموش ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کے بار جو ہیں انہیں پریس کانفرنس کرنے اور پریس کانفرنس پر میڈیا ٹاکنگ شو میں بھی بات اٹھائی نہیں، لیکن پی ٹی آئی کی عمران خان جب باہر ہوں گے تو اس کا وہ ضرور نوٹس لیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ نے یہ باتیں کیوں نہیں کی اور اس پر کیوں نہیں ہوئی۔ اور آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم سماعت ہونی ہے۔ اس سماعت تعین کرے گی کہ کیا قاضی فیض عیسیٰ دھاندلی پر مٹی پالیسی کے ساتھ ہیں یا الیکشن چوری ہوئے اس پر کوئی کریں گے، لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس کیس کی سماعت جلد مقرر اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے تو اسے فوری طور پر انٹرا کورٹ اپیل میں دائر کرنا چاہیے۔ نظر ثانی میں پی ٹی آئی کو انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے تو 15 روز کو 16 روز کے قریب یہ فیصلہ ہونے کے قریب ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو اس میں ریلیف مل جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں چاہے گی کہ عمران خان کو بیانیوں کو آگے بڑھایا جائے اور نہ ہو۔ اور جو ہم آپ کے ساتھ ایک اور خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہریوں کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے، اس کی اپڈیٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جلد شیئر کر دیں گے۔ دوسرا، عمران خان کے جو نئے کیس مقدمے درج خان پر نئے کیس درج کیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک صحافی کی مدعی میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے اور عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا اور عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ عمران خان کو عدت نکاح کیس میں ضمانت یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ملے تو عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس بات کی انفارمیشن کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے بتا دوں کہ مقدمہ کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ شروعات کر دی ہے کہ مقدمہ اس کیس میں عمران خان پر درج کرنا ہے۔ جب یہ مقدمہ درج ہو جائے گا تو آپ لوگ جانتے ہیں، پھر کوئی کہے گا میں نے فلاں جگہ پر فلاں کو یہ دیکھا، اس پر مقدمہ درج کر دیا جائے، پھر آپ نون لیگ کے یہ گلے پڑے گا۔ میری بات یہ لکھ لیں، کیونکہ پھر نون لیگ کو تو سدا حکومت میں نہیں رہنا، جس پر آپ حکومت چھوڑیں گے تو پھر آپ پر یہ کیس اور آپ پر، کیونکہ ایسی مثال کے طور پر ایک مثال بن جاتی ہے، آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے فلاں مقدمے میں درج کیا اور فلاں کیس میں گرفتار کیا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویسا سلوک کیا جائے گا جیسے آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بہت سے ریلیف اور سہولتیں ملتی تھیں، اس بار آپ کو وہ سہولتیں بھی نہیں مہیا ہوں گی، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا عمران خان کس لیے ان مقدموں میں دائر کیے گئے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی نئی خواتین جسٹس بنی ہیں، اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں یا نہیں۔ آنے والے وقت پر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی سماعت آپ لوگوں کو ہم نے بتا دی کہ وہ منگل کے روز سماعت کے لیے مقرر ہے اور منگل کے روز فیصلہ آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، لیکن آپ اپنی رائے میں بتائیں کہ آپ فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں۔ اور پاکستان کی معیشت اور سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ اس پر ایک اور کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ منظور ہو جانے کے بعد ٹیکس لاگو ہو چکے ہیں اور ٹیکسوں پر پاکستانی اور انڈسٹری اور کاروبار طبقہ بہت پریشان۔ انہوں نے کہا ہم اس پر بہت پریشان ہیں، کیا پاکستان میں کوئی اور سرمایہ کاری لے کر آئے گا یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں جس جگہ پر ٹیکس بہت زیادہ ہوں اور اس پر سہولتیں کم ہوں وہاں لوگ کاروبار نہیں کرتے، پھر تو اور کسی ملک میں کاروبار ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کاروبار شخص اپنا منافع دیکھتا ہے، اپنا نقصان نہیں دیکھتا، جسے اسے نقصان ہو وہاں وہ کاروبار کرے گا یا نہیں۔ آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمیشہ وہی کرے گا۔ جیسے کسانوں کی گندم نہ خریدی اور گندم سستی، اور اس پر کپاس کی کاشت بہت متاثر ہوئی ہے، کیونکہ کپاس کی کاشت کسانوں نے اس بار نہیں کاشت کی، کیونکہ وسائلوں کی کمی کی وجہ سے پانی کا ریٹ زیادہ ہونے، کھادوں کو بیجوں کی قیمت میں اور سپریوں میں مہنگی ہونے کی وجہ سے کسانوں کے کاشتکاری کرنے میں کاشت پر کامیاب رہے، کیونکہ کسان کہتے ہیں کہ اگر ہم کپاس پر بھی زیادہ خرچہ کر دیں گے، اگر ریٹ نہ ہوا تو ہم پھر کہاں جائیں گے، کیونکہ گندم کی فصل پر کسانوں کا بہت زیادہ خرچہ ہوا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پنجاب حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مریم نواز نے کہا کسان کارڈ ہم دیں گے اور
قرضے دیں گے 5 لاکھ روپے دیں گے، اور جس کی مالکیت 12 ایکڑ زمین مالک بھائی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جس کے پاس 12 ایکڑ زمین ہے وہ غریب کسان ہے، وہ امیر ہے، کیونکہ جس کے پاس 12 ایکڑ اور 1 ایکڑ کم سے کم نہری علاقے میں 50 اور 60 لاکھ کا ہے، اور دیہی علاقوں میں 20 لاکھ روپے کا ایکڑ ہے۔ جس کے پاس اتنی زمین ہے وہ کیا غریبوں کا غریب مراد وہ ہوتا ہے جو اپنی زمین ٹھیکے پر لیتا ہے اور اسے کاشت کرتا ہے، جس کے پاس 5 یا 6 ایکڑ زمین ہوتی ہے اسے کاشت کرتا ہے، وہ غریب کسان ہے۔ جس کے پاس زمین کی مالکیت ہوتی ہے وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے۔ پھر امیروں کو بھی دیے جائیں گے، اور غریب کسانوں کے پر سبسڈی۔ عمران خان کا صحت کارڈ غریبوں کے لیے تھا، مثال کے طور پر وہ کھاد لیتا تھا تو جو اسپرے لیتا تھا اس پر سبسڈی ہوتی، اس پر نمبر لکھے ہوتے، وہ اس پر درج کراتا اور اس کو ریلیف مل جاتا۔ مثال کے طور پر جب سبسڈی آتی کھاد کے 1 بوری پر 1000 روپے، تو کسان کو اس گٹو کے نمبر جو بوری پہ نمبر لکھا ہوا تھا اسی تحت کسان کو 1000 روپیہ گٹو یا بوری کے حساب سے مل جاتا، اور کسان اسے حاصل کر لیتا تھا۔ یہ نہیں لکھا کہ کسان کے پاس اتنی زمین ہو اور سپرے کی بوتلیں استعمال کرنے پر مل جاتا، یہ بہت بڑا تھا۔ اور عمران خان کو انٹرنیشنل پریشر کی، جیسے ہم نے آپ کے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، عمران خان کو رہائی کیے جانے کا امکان بہت ہی کم ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر ہوں۔ اور ہم آپ کے ساتھ آگے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔